اس کے بعد ایک سوال ہے، ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اچھا ایسا ہے کیا؟ کہہ رہی میں نے غور کیا ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی دنیاوی تعلیم میں شاید ہم سے زیادہ آگے ہیں، تو عام ذہن والے لوگ ان کی انہی باتوں سے متاثر ہو کر سوچتے ہیں کہ انگلش بول رہے ہیں، ریسرچ پیش کر رہے ہیں، تو باقی باتوں میں بھی یہ صحیح ہوں گے، باقی پتہ نہیں۔ آپ نے غور جو کیا ہے نا، وہ غور تھوڑا سا ترچھا ہو گیا، صحیح ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ کہہ رہی ہیں آپ نے غور کیا ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اہل حدیث بھائی دنیاوی تعلیم میں ہم سے شاید آگے ہوتے، زیادہ آگے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، غلط ہے۔ اہل حدیث بہت سارے ان پڑھ گنوار ہیں بیچارے، معذرت کے ساتھ، جو کوئی ریڑھی لگا رہے ہیں، کوئی کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ تو اہل حدیث ہونا اور اس کا دنیاوی تعلیم میں آگے ہونا، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ حنفی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں جو عصری تعلیم میں بہت آگے ہیں۔ بہت سارے سائنٹسٹ بھی ہیں جو حنفی ہیں، جو بریلوی ہیں۔ تو اس کا کسی مسلک سے ہونے کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں آپ ایسے کہہ سکتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے میدان میں فیل ہیں، جیسے ہمارے انجینئر صاحب، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب، تو وہ دوسرا میدان پکڑ لیتے ہیں جب انہیں دکھتا ہے کہ دنیاوی میدان میں تو کچھ ملنے سے رہا ہمیں، کیونکہ ہم نے وہاں محنت نہیں کی اور ہم فیل اور فلاپ ہیں۔ یہ والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انجینئر صاحب کا ایک صاحب ہیں، وہ انہی کے ملک کے ہیں، انہوں نے ایک ایسا اچھا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا کہ یہ بندہ فیل ہے، اس کا جو ہے انجینئرنگ اس نے اگرچہ کر لی ہے لیکن یہ کسی مطلب کا، کسی مرض کی دوا نہیں ہے۔ تو وہ ان کے الفاظ تھے، وہ بیائی میں نقل کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنے فیلڈ میں فیل ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو کام دھندا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا بدن جو ہے یوں کہہ لیا جائے سست ہوتا ہے بہت، وہ کیا کرتے ہیں اور دین دنیا سے بھی دور ہوتے ہیں، وہ تعویذ پکڑ کر اور پین پکڑ کر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور عامل بن جاتے ہیں۔ انہیں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور دو پھوکے باری چھو کر دیا اور تعویذ لکھ دیا، بس ہو گیا۔ اب عوام ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو یہ غور آپ کا درست نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے میدان میں فیل ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں اب یہ کہنا کہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو لوگ اس کی بات کو، کیونکہ وہ انگلش بول لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر بات صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس لیے ان کی دینی بات بھی تسلیم کر لی جائے۔ تو یہ لوگوں کی غلطی ہے، لوگوں کی حماقت ہے کہ کسی دوسرے فیلڈ والے کی بات اس فیلڈ میں کیوں ایکسپرٹ جو ہے مطلب ایکسپرٹ کے خلاف مان لی جاتی ہے۔ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، اصولی بات یہی ہے اور یہی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اسی کی بات اس فیلڈ میں مانی جائے۔ ڈاکٹر کی بات آپ نہیں مانیں گے اگر وہ آپ اس سے اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں گے تو۔ کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ نہیں ادھر کھڑکی نہ نکلوائیں آپ اور ادھر دروازہ نہ نکلوائیں، تو آپ کہیں گے نہیں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ بھلے ہی MBBS یا PhD ڈاکٹر کیوں نہ ہو، آپ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، انجینئر ہی کی مانی جائے گی۔ اور اگر انجینئر کہنے لگے بھائی آپ کو بخار ہے، آپ ایک کام کریں، بخار میں آپ پیراسیٹامول لے لیں، ڈسپرین لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، جو بھی وہ بتائیں، تو آپ اس کو نہیں مانیں گے کہ نہیں آپ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، چاہے آپ صحیح بتا رہے ہیں یا غلط۔ اس پر ہم ڈاکٹر کی رائے پر عمل کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی انگلش بول لیتا ہے تو کیا اس کی بات صحیح ہے؟ جو ایسے سوچتے ہیں تو غلط بات ہے۔ اگر میں آپ سے کہنے لگوں انگلش میں کہہ دوں آپ سے ڈرنک آملہ ہیئر آئل فار ہیڈ ایک، کہ سر درد کے لیے آپ آملہ ہیئر آئل پی لیں، تو کیا لگتا ہے کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا نا، وہ مجھے یہی کہے گا کہ یا تو یہ پاگل ہو گئے یا مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کی انگلش سے متاثر ہو کر جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم میں اس کے پاس ڈگری ہے، کوالیفائڈ ہے، اس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، تو اس کی دینی بات میں مطلب دین میں کوئی رائے اپنی پیش کرے گا تو مان لی جائے گی، تو یہ قابل تسلیم بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا اس کا غلط ہے۔ کوئی عالم ہے جو دینی تعلیم میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کوئی عالم ہے، مفتی ہے، محقق ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ان کی بات کوئی ہوگی تو سر تسلیم خم ہے، ان کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن کوئی انجینئر صاحب، چاہے پھر وہ کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی ایڈوکیٹ صاحب، چاہے انہیں دنیا بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ساری یونیورسٹی ڈگری دے دیں اور وہ یہ کہتی ہوں کہ ان کی بات جو ہے ہمارے میدان میں قابل تسلیم ہے، یہ ایسے انجینئر ہیں کہ اگر یہ سارے انجینئروں کے خلاف بات کریں گے تو ان کی بات قبول کی جائے گی، تو ان کی بات وہاں مانی جائے گی۔ انجینئر صاحب آ کے اپنی قرآن و حدیث میں اپنی رائے پیش کریں گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ امید ہے تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی امن اے سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے مفتی صاحب میرا 14 شعبان اور 15 شعبان کے 2 روزے قبول ہو جائیں گے کیا نہیں؟ کیونکہ میرے کم علمی کی وجہ سے 14 کو 15 اور 15 کو 16 شعبان سمجھ کر روزہ رکھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہی سنت ہے، آپ اس کو رکھیں۔ اصل میں جو روزے ہیں وہ ہر مہینے کے 13 روزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ سنت ہیں 13، 14، 15 کے۔ تو آپ نے 14، 15 کے بجائے 15، 16 رکھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، 15 کا روزہ تو آپ نے بہرحال رکھ ہی لیا ہے۔ تو روزے ہر مہینے میں 3 سنت ہیں، ایک 13 تاریخ کا، ایک 14 تاریخ کا، ایک 15 تاریخ کا۔ بہرحال یہ مہینے میں ہر مہینے آپ 3 روزے رکھتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بھائی زبیر انصاری سوال کر رہے ہیں عقیقہ لکھنا تھا۔ عقیقہ ہوتا ہے، صحیح لفظ حقیقہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حقیقہ کہتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقہ 7 دن بعد کیا جائے یہ ضروری ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے بتا دیا
کہ یہ ضروری نہیں ہے، بہتر اور افضل ہے کہ بچے کی پیدائش سے 7ویں دن ہی ہو، 7، 14، 21، 28، اس طریقے سے کوئی ضروری اور فرض واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی ناظر احمد سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دادا کو ایک پوتے نے نیو موبائل فون قریب 8,000 کی قیمت کا گفٹ دیا، پھر میرے دادا اسے چلاتے تھے، پھر ایک دوسرا پوتا جو ان کی خدمت کرتا تھا، دادا نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ موبائل میرا ہے اور میں مر جاؤں گا تو یہ پوتے کا ہو جائے گا جو خدمت کرتا ہے۔ پھر دادا کا انتقال ہو گیا، میں اسے چلا رہا ہوں، تو شاید وہی خدمت گزار پوتے آپ ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں پھر دادا کے انتقال ہو گیا تو میں اسے چلاتا ہوں، کیا میرا اسے چلانا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا تھا میت کے کپڑے پر بھی وارث کا حق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سنا، میت کے کپڑے پر بھی وارث کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ ان وارثوں کی دیکھیں، دادا اگر یہ کہہ کر جاتے کہ یہ موبائل آج سے ہی اس پوتے کا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں چلاؤں گا، اور پھر کیونکہ یہ اس کا ہے تو میرے بعد یہ چلائے گا، تو پھر آپ کے لیے جائز تھا۔ اور دادا نے ایسا نہیں کہا، دادا نے یہ کہا جب تک یہ میں چلاؤں گا تو میرے پاس ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا ہو جائے گا۔ تو حالانکہ وہ آپ کی ملکیت نہیں تھی، یا جو بھی اس کو یعنی جو بھی پوتا چلا رہا ہے تو وہ اس کی ملکیت نہیں تھی، وہ اس کا نہیں ہے، دادا کی ملکیت رہی ہے دادا کے مرنے تک۔ مرنے کے بعد وہ تمام وارثوں میں جو ہے وراثت ہوگی اس کی، تو آپ باقی وارثوں کی اجازت سے اس کو آپ چلا رہے ہیں تو چلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ان کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی قیمت آپ دیں تو پھر آپ قیمت ادا کریں۔ اس کے بعد محترمہ شبانہ بانو سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحت اچھی نہیں ہونے سے کوئی روزہ نہیں رکھ پائے اور ہمیشہ بیمار ہی رہے تو اسے مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو وہ مسکین مسلم ہے یا غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے یا صرف مسلم ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ جو کھانا کھلائیں گے، روزے کا فدیہ جو دیں گے، کب دیں گے وہ بعد میں بتایا جائے گا، وہ دیں گے آپ مسلم ہی کو، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب کہہ رہے ہیں اور اس کے کئی سالوں کے روزے نہیں پورے ہوئے تو کیا چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ کیسے دیں؟ جیسے آپ فدیہ دے رہے ہیں ان روزوں کا، ویسے ہی ان روزوں کا بھی دیتے رہیں، یعنی ایک روزے کا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک غریب مسلم مسکین کو آپ دیتے رہیں۔ جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں، تو آپ اسی حساب سے جتنے روزے ہوں اتنے ہی مسکین کو 2.25 کلو گیہوں آپ دے دیں۔ اب یہ کہتے ہیں کیا چھوٹے ہوئے روزے کا فدیہ کیسے دیں تو بتا دیا، ایک ساتھ ہی دیں یا پھر روز روز کھانا کھلائیں جو پچھلے سالوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں۔ اچھا، پچھلے سالوں کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ بول رہے ہیں ایک ساتھ، اگر آپ ایک ساتھ دیں گے تو مان لیتے ہیں آپ کے 60 روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو 60 مسکین کو آپ کھانا کھلائیں گے اگر آپ ایک ہی دن میں ادا کریں گے۔ اور آپ الگ الگ کرنا، یعنی ایک 60 مسکین نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو پھر آپ الگ الگ دن میں ان کو روزانہ ایک روزے کے حساب سے روزانہ آپ ان کو فدیہ دیں 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال کیا، ماشاءاللہ میرا قرآن آدھا ہو چکا ہے، رمضان آ رہے ہیں تو کیا اسے پورا کریں یا نیا شروع کریں؟ یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں تو قرآن نیا شروع کریں یا اسے ہی پورا کریں۔ قرآن کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا، آپ جو پڑھ رہے ہیں اسے پڑھتے چلے جائیں، اسی پر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ سے ہو سکے تو اس قرآن کو شعبان میں پورا کر لیں اور اسے جو ہے، لیکن عجب غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، اگر پورا کرنے ہی کہتے ہیں تو وہ شعبان یعنی اگر وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سے مان لیں کسی کے 3 پارے رہ گئے اور شعبان کے 10 دن ہیں تو وہ 3 پارے پڑھ کر رک جائیں گے کہ نیا قرآن رمضان سے شروع کریں گے۔ یہ کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا، کوئی پورا کوئی ادھورا نہیں ہوتا، آپ بس پڑھتے رہیں، قرآن پڑھیں بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو آدھا ہے وہ بھی پورا، جو پورا وہ بھی پورا، سب پورا، کوئی آدھا پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نئے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ کو نیا قرآن شروع کرنا ہے اور 30 کو مکمل کرنا ہے۔ عورتیں ہماری گھر کی بہنیں مائیں وہ ہیں جو گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں، ان کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں، ان کے کپڑے لتے دھونا پریس کرنا سب کچھ کرنے کے بعد 3 4 10 قرآن مکمل کرتی ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم آدھا کریں پورا کریں، یہ بھی پورا کریں، اس کے بعد دوسرا کریں، اس کو بھی پورا کریں، پھر ایک اور کریں، اس کو بھی پورا کریں، پھر ایک اور کریں، اس کو بھی پورا کریں، جتنے ہو سب پورے کریں، ادھورا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محترمہ نصرت خان کا سوال ہے اور یہ شاید آخری سوال ہوگا یا ایک اور ہے شاید، اس کے بعد ہاں ایک اور سوال ہے، اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چٹائی نجس ہو جائے یعنی ناپاک ہو جائے اور نجاست جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہو جیسے بچے کا پیشاب، تو ایسی چٹائی کو چھت کی دیوار پر اس طرح لٹکا دیا جائے کہ زوردار بارش آنے پر وہ پوری طرح گیلی ہو کر دھل جائے، تو کیا ایک بار بارش میں دھلنے سے وہ پاک ہو جائے گی یا 3 بار بارش میں دھلنا ضروری ہے؟ 3 بار بارش کرانے کی کوئی ٹرک آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیں، مجھے تو نہیں پتا۔ ایک بار بارش ہو جائے یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ دوسری بارش پھر تیسری بارش کا انتظار کیسے کریں گی؟ کتنے مہینے میں ایک بارش دوسری تیسری ہو سکتی ہے؟ آپ کو کچھ انداز تو نہیں ہے؟ تو ایسے کام نہ کریں، خود ہی آپ اس کو دھو لیں۔ ہاں، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چھت پر رکھ دی تھی ناپاک چٹائی اور پھر بارش تیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ پیشاب خوب بارش ہونے کی وجہ سے چٹائی خوب بھیگی ہے اور اس قدر بھیگی ہے کہ چٹائی مان لیتے ہیں جیسے یہ چٹائی ہے اور اس کو ہم نے دیوار پر ٹانگ دیا تھا اس طریقے سے، اور بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے اور پانی کی وجہ سے یہ بہتا ہوا جو بھی پیشاب تھا وہ پورا
نیچے اتر گیا ہے اور سارا پیشاب یعنی سب ختم ہو گیا، پانی سے پوری چٹائی دھل گئی ہے تو پاک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 بار، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کپڑے کو پاک کرنے کے لیے 3 بار پانی سے بھگونا اور اس کو نچوڑنا ہی ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ ظاہری نجاست کو آپ صاف کر دیں، مثلا پیشاب ہے، پیشاب کو آپ صاف کر دیں، پیشاب کے بعد آپ اس پر پانی، یا پیشاب کو نہ بھی صاف کریں کیونکہ پیشاب تو بہنے والی چیز ہے، اگر بچے کی جو ہے ٹوائلٹ ہو تو اس کو ظاہری ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، اوپر سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد یا پیشاب ہے تو پانی سے ہی ہٹ جائے گا، تو آپ کپڑے کو مثلا یہاں پر پیشاب ہے اگر کپڑے پر اس طرح سے، تو آپ اس کو کپڑے کو یہاں سے پانی ڈالیں اور اس قدر پانی ڈالیں آپ کہ پانی پہلے پیشاب بہہ جائے اس پانی سے، پھر اس پر اتنا پانی نکل جائے جتنا پانی 3 بار میں نکل جاتا ہے، اتنا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ نہیں، جب پیشاب چلا گیا پانی کے ساتھ پھر اس کے بعد پانی آ رہا ہے پیچھے سے تو پھر ناپاکی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے آپ تھوڑا سا غور کریں، سمجھیں، جیسے یہاں پیشاب ہے اور آپ نے یہاں سے پانی ڈالا تو پانی آیا تیزی کے ساتھ اور اس پیشاب کو بہا لے گیا، ایسا نہ ہو کہ پانی نکل جا رہا ہے پیشاب وہیں ہے، تب تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ پانی آیا پیشاب کو بہا لے گیا تو وہ پھر کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی صاحب عالم کا، اور یہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے۔ سوال کریں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی میں ولیمے کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، شادی میں ولیمے کا پیسہ، اچھا، شادی میں ولیمے کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر تاخیر کی جائے، کہاں چلا گیا؟ ہاں بھائی سامنے آ جاؤ ذرا۔ شادی میں ولیمے کا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کرنا کیسا ہے، اور بالکل پیسہ نہ ہو تو ولیمے کا حکم کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھے ولیمے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، اور ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولیمے کو کہا ہے کہ بھائی، جیسے میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں، جیسے آپ دوستوں سے کہیں بھائی ولیمہ کرواؤ یار، شادی وادی تمہاری ہو گئی، تم ولیمہ نہیں کھلا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس کو بھی دیکھا صحابی کو کہ ان کی شادی ہو گئی اور اللہ کے نبی کو معلوم ہوا ان کی شادی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو بھائی، اگرچہ ایک بکری ہی سے کرو۔ تو ولیمہ، اب سوال یہ کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ولیمے کی تاخیر کرنا، تو وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ولیمہ ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا، وہ رسم ہوگا، تو رسمی ولیمہ آپ کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ولیمہ نہ کرنا مطلب یہ رسم ولیمہ، تو رسم ولیمہ عبادت نہیں ہے، اس کو آپ کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہیں کریں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ولیمہ جو ہے وہ ایک بکری سے بھی ہو جاتا ہے، چند لوگوں کی دعوت کرتے ہیں آپ ولیمہ ہو جاتا ہے، ولیمہ سنت ہے، اور وہ سنت ولیمہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک بکری کا بچہ لے آئیں آپ، یعنی صحیح تھوڑا جو لوگ اس کو استعمال کر سکیں، یعنی کھا سکیں اس کو، تو آپ لے آئیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو، تو آپ اس طرح سے ولیمہ کر لیں، سنت ولیمہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رسم ولیمہ پروگرام کرنا ہے، پورے خاندان کو کھلانا ہے، تو پھر وہ رسم ولیمہ ہے، سنت ولیمہ نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں جو چاہیں آپ کریں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی کچھ سوالات تھے جو آپ کے لیے گئے، باقی انشاءاللہ آپ کے جو سوالات کسی کے رہ گئے تو وہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیے جائیں گے۔ آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔